اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ چوتھا فرقہ جس سے قرآن کریم مجادلہ کرتا ہے وہ ہے منافقین۔ منافقین مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، مفادات سامنے آئے۔ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ میں سختیاں تھی۔ مشکل کے وقت میں منافق پیدا نہیں ہوتا ہے، منافق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب غلبہ ہوتا ہے اور مفادات سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے آپ نے ہجرت کی اور مکے میں آپ کا بڑا دشمن ابو جہل تھا، وہ بادشاہ بننے والا تھا، اس کی تاجپوشی ہونے والی تھی، اتنے میں آپ کی بعثت ہو گئی تو اس پر پانی پھر گیا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی تاجپوشی ہونے والی تھی، مدینہ والے اس کو بادشاہ بنا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ہجرت کی اور آپ نے اوس و خزرج جو مشرکین کے قبائل تھے عربوں کے، ان میں صلح کرایا، یہود کے ساتھ بھی مصالحت کی اور خود آپ اس کے متفقہ صدر بنے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بادشاہ بننے پر پانی پیر گیا، تو اس کو اس پر سخت رنج تھا، صدمہ تھا، اور وہ بظاہر وہ اور ان کے ساتھی مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے کافر تھے۔ نفاق کا لفظ نفق سرنگ کو کہتے ہیں، اور نافقہ الیربوع سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ نافقہ الیربوع جنگلی چوہے کا سوراخ، کیونکہ وہ ایک بل کے ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے نکلتا ہے، شکاری کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس طرح منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زبان کے راستے سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور دل کے راستے سے خارج ہو جاتا ہے۔ منافقین کی دو قسمیں، ایک اعتقادی جو زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل کے اندر کفر ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں تھے، اوس میں سے بھی تھے اور خزرج میں سے بھی تھے، یہود میں سے بھی تھے اور مشرکین میں سے بھی تھے۔ اور ایک ہوتے ہیں منافق عملی کہ مسلمان ہوتا ہے لیکن ان میں منافقین کی کچھ خصلتیں آ جاتی ہے۔ یہ جو منافقین تھے قرآن کریم نے ان کی صفات بیان کیے ہیں، سورۃ بقرہ میں، سورۃ النساء میں، سورۃ آل عمران میں اور سورۃ محمد میں، سورۃ توبہ، سورۃ انفال۔ غرض ہے کہ ہر وہ سورت جس میں جہاد کا ذکر ہے اس میں منافقین کا ذکر ضرور ہوگا، اس لیے کہ جہاد سے چھپنے کے لیے پس و پیش کرتے تھے۔ سورۃ توبہ کا ایک نام ہے سورۃ الفاضحہ، رسوا کرنے والی سورت، تو اس میں ان کے تقریباً 60 کے لگ بھگ ان کے خصائل بیان کیے گئے ہیں۔ وَمِنْهُمْ 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 کر کے ایک کو بھی نہیں چھوڑا اور سب کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ اور قرآن کریم میں ان کے نام پر مستقل ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ المنافقون، اس کا نام سورۃ المنافقون ہے۔ ان کے جو اوصاف تھے وہ دل کے اندر بیماری، مسلمانوں کے ساتھ خداع کرنا، دھوکہ کرنا، اور اس طرح بزدلی اور خوف اور افواہیں پھیلانا، اس طرح شہوانی مرض، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور چھپ چھپ کے یہود کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اتفاق کرنا، مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانا اور ان کو آپس میں لڑانا، اور اسی طرح عبادت کے اندر سستی، ریاکاری، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے مشرک کے ساتھ تو نرم رویہ رکھا ہے، فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک طرف سے توبہ کیا اور دوسری طرف سے اس نے توبہ کیا تو دوسری طرف سے اللہ نے اس کو معاف کیا۔ لیکن منافق کے ساتھ قرآن کریم نے بڑا سخت رویہ رکھا ہے اور ان کے ساتھ سختی کا حکم ہے۔ سورہ توبہ میں اس کا بیان ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔
ان پر سختی کرو، اور ان کے توبے کے شرائط بھی قرآن کریم نے بڑے سخت مقرر کیے ہیں۔ ایک عام آدمی اگر گناہ کرے اس کی 2 شرطیں ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا، اگر وہ عالم ہے، اس نے بیان کیا ہے، کتابیں لکھی ہے، تو اس کی 3 شرائط ہے، تابوا واصلحوا وبینوا۔ اگر منافق ہے تو 4 شرطیں ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، 5ویں پارے کے آخر میں سورۃ النساء میں، کیونکہ جو بڑا مجرم ہوتا ہے اس کے معافی کی دفعات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں ان کی تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے دی کہ المنافق کشاۃ عائرۃ بین الغنمین، وہ بکری جو نر کی تلاش میں کبھی ایک روڑ میں گھستی ہے اور کبھی دوسری روڑ میں، تو مذبذبین بین ذالک، یہ بھی اپنے مفاد کے لیے کبھی اسلام کا اظہار کرتے تھے اور ان کے ہاں کافروں کے ہاں جا کر کفر کا اظہار کرتے تھے۔ یہ اعتقادی منافقین تو ابھی نہیں ہے، کیونکہ نفاق کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا تھا یا طرز کلام سے معلوم ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، بات کے انداز سے آپ کو پتہ چلے گا۔ منافق کی باتیں لمبی بھی ہوتی ہے، بے فائدہ ہوتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی، اور سچے آدمی کی باتیں مختصر ہوتی ہے، 2 ٹوک ہوتی ہے۔ تو ان صورتوں میں ان کا بیان ہے، جس صورت میں جہاد کا ذکر ہے اس میں منافق کی بھی ذکر ہے۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی، کہ ایک مسلمان ہے لیکن اس کے اندر کچھ صفات منافقین کی آتے ہیں، جس حدیث میں آتا ہے آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت میں خیانت کرے، جس طرح کہ اکثر مسلمانوں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر سستی کرنا، اگرچہ یہ طبعی ہے، اس کو منافق نہیں کہا جائے گا، لیکن منافق کی صفات اس کے اندر آ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کا ازالہ کرے اور اپنے اندر ایسی صفات کو آنے نہ دے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے منافقین کا نمونہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی بڑے کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، خواہ چودھری ہو، خان صاحب ہو، وڈیرا ہو، یا کوئی حکمران ہو، وہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو یہ اس کے ارد گرد بیٹھنے والے چمچے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کے غلط بات کو غلط نہیں کہتے ہیں، اور ظلم میں غلط باتوں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ منافقین کی نمونے ہیں اس دور میں، کہ اپنی مفاد کے لیے کہتے ہیں ہاں ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، یہ ان کے نمونے۔ تو یہ 4 فرقے ذکر کیے گئے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں 2 اور فرقوں کا ذکر ہے۔ سابعین کواکب پرست، جس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے، اس کا ذکر سورۃ بقرہ اور سورۃ مائدہ، سورۃ حج میں ہے، اور ایک مجوس ہے، اس کا ذکر صرف سورۃ حج میں ہے، والمجوس والذین اشرکوا۔ تو مجوس عباد النار، آگ کے پرستش کرنے والے، جو 2 خداؤں کو مانتے ہیں، خالق خیر خالق شر، یزدان اور اہرمن، اور یہ زرادشت کے دین پر تھے، زرادشتی ہے اس کو کہ زرادشت نے ان کے لیے دین بنایا تھا، اور ان کا وجود دنیا میں بہت کم ہے، شاید بعض علاقوں میں ہو۔ اس میں آگ جلائے رکھتے تھے اور اس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہ فرقے جو ذکر کیے گئے، یہ اصل میں صفات کا نام ہے، الناس بالصفات۔ شرک صفت کا نام ہے، یہودیت صفت کا نام ہے، نصرانیت صفت کا نام ہے، اور نفاق صفت کا نام ہے۔ کل من اتصف بصفت النفاق فهو منافق، یہ صفات کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیے کہ ان صفات سے ہم بچیں۔ آج کل جو مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے تو وہ غیر مؤثر اس لیے ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں ہے، یا نصارہ کے بارے میں ہے، یا مشرکین کے بارے میں ہے، یا منافقین کے بارے میں ہے۔
تو جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن میں کچھ نہیں ہے. پھر جنت کی جو آیت ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہے، تو سامنے بیٹھا ہوا مسلمان وہ کہتے ہیں قرآن میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. حالانکہ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے کتاب کل عصر و زمان، ہر زمانے کی کتاب ہے، تر و تازہ ہے. اور جو قرآن کریم میں نام لیے گئے وہ بطور مثال ہے، بطور مصداق نہیں ہے. یعنی جس کے اندر یہ صفت آئے گی تو وہ اس صفت میں ان کے ساتھ اتنا مشابہ ہوگا. تو 4 فرقے ختم ہو گئے. قرآن کریم میں تدبر کرنے والے کے لیے، قرآن میں فہم رکھنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ فرقے جانے، ان کی اصول جانے، ان کی صفات جانے، تاکہ وہ اپنے زمانے میں اس کی تطبیق کر سکے، اس سے بچ سکے. اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، ان کی مشابہت سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.